اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. گڈ, زبردست, ماشاء اللہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. چلیے جی, سب سے پہلے تو تھوڑی سی نیت پہ بات کرتے ہیں. کس نیت سے آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں؟ دین کیا کو نیت؟ سیکھنے کے لیے کہ شاباش. جہاں ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے ہم اپنی اصلاح کر سکیں، اور جو چیزیں ہمیں زندگی میں نہیں پتہ چل سکی ہم اس کو اپنے علم میں اضافہ کر سکیں ان چیزوں کو. ویری گڈ, بارک اللہ فیک. اللہ چلیے جی, تعالیٰ پہ اپنا توکل اور مضبوط کرنے کے لیے چاہے جیسے بھی حال. شاباش. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے ہم نے. ویری گڈ. ٹھیک ہے باجی میں بتاؤں, جی. جی آج کل ایسا ٹائم آیا ہوا ہے کہ جہاں پہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے توکل ڈگمگا سا رہا ہے, اور پھر جب میں نے آپ کا تو مجھے لگا یہی تو مجھے چاہیے تھا. تو میں کچھ ریمائنڈرز لینے کے لیے کلاس میں آئی ہوں کہ مجھے میرا بھولا ہوا سبق یاد آ جائے. چلیے, بارک اللہ فیک. اس نیت سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم جہاں پہ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے وہ بات ہم تک پہنچ جائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کر دیں, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اپنا تعلق مضبوط کر لیں. ایک پیاری سی اسمائل کا صدقہ کیجیے. ہم اپنے سیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اپنی نیت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کیجیے. رحمت نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. جی, آج کا سیشن ہمارا کس چیز پر ہے؟ اٹ از آل اباؤٹ فائنڈنگ دا کام ان دا کیوس. زندگی میں جو افراتفری ہے, جو ایک ہڑبڑاہٹ سی ہے ہر جگہ پہ, اس میں کیا چیز ہے جو ہمیں سکون دے سکتی ہے, اسی کو انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے توکل. جب آپ یہ ورڈ سنتے ہیں توکل, تو آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے؟ ہینڈ ریز کیجئے. تھوڑی سی بات کرنی ہے تاکہ میکسیمم مجھے آپ لوگوں کی طرف سے فیڈ بیک مل سکے. جی, توکل کا ورڈ سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ اللہ کی اللہ ذات تعالیٰ پر پر یقین رکھنا, بھروسہ اپنے معاملات کے لیے. یقین، اللہ ایقان، تعالیٰ کی ذات پر عقیدہ، بھروسہ, ایمان. یہ ایمان. توکل ہی ہوتا ہے جو ہمیں ہر طرح کی تکلیف اور آزمائش میں حوصلہ دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ وقت گزر جائے گا. خیر بالکل, اس یقین کے ساتھ کہ جو بھی حالات ہیں وہ گزر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں. بالکل. تو آج ہم تھوڑی سی بات توکل پہ کریں گے, لیکن زیادہ بات جو ہماری انشاءاللہ ہوگی وہ اس چیز پر ہوگی کہ ہم اپنے اندر توکل لا کیسے سکتے ہیں, کون سے چیلنجز ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے, اور انہی چیلنجز کو, وہی جو ہمارے خدشات ہیں, جو ہماری کمزوریاں ہیں, ہم ان کو اپنی اسٹرینتھ کس طرح سے بنا سکتے ہیں. اسی سے ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارا آج کا ٹاپک ہے توکل. ایمان کے بیسیکلی 4 ستون ہیں, یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 پلرز ہیں ایمان کے, جس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل, توکل علی اللہ. دوسرا کیا ہے؟ اس کی رضا میں راضی ہونا. تیسرا کیا آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دینا. اور چوتھا کیا ہے؟ اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا. تو توکل کیا ہے؟ اس میں بیسیکلی آپ کی 2 چیزیں آ جاتی ہیں. سب سے پہلے اپنی بے بسی کا اظہار. کیوں ہم کسی کے سپورٹ کوئی معاملہ کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہم اس سے نہیں نکل سکتے, ہم اس کا کاؤنٹر نہیں کر سکتے. اور اپنی عاجزی کا اظہار کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اور دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سپورٹ معاملہ کرنا. تو توکل بیسیکلی یقین کا وہ درجہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ, ہمیں یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت اور علم پر مبنی ہے. ہر چیز جو ہمیں ملے گی وہ اسی وقت پہ ملے گی جب اس کا موزوں وقت ہوگا.
نہ اس وقت سے پہلے ہمیں مل سکتی ہے، نہ اس وقت کے بعد ملے گی. اور تیسری اہم چیز کہ ہر شے کا اندازہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہے. کس کو کیا چیز کتنی دینی ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں. اور توکل کی اگر ہم بات کریں تو انسان کو پیدائش کے ساتھ ہی توکل سکھا دیا گیا ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ وہ کیسے؟ تو اب دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک پیدا ہونے والے بچے سے اس کا امبیلیکل کارڈ لے لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ توکل کی ٹریننگ سٹارٹ ہوتی ہے. امبیلیکل کارڈ تو چلا گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو دودھ کے ساتھ ریپلیس کر دیا. تو توکل کیا ہے؟ اس یقین کا نام ہے کہ میں جہاں پر ہوں میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ ہو رہا ہے. اور پھر اس یقین میں اور چیز کیا ایڈ کرتی ہے کہ آپ کو یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری اچھائی کے لیے ہے، میری بھلائی کے لیے ہے. اور اگر اس کے دوران میرے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مشکل چیز آتی ہے تو وہ بھی اس بڑے پلان کا حصہ ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہ رہے ہیں جہاں پر. تو کرنے کا کام کیا ہے کہ ہمیں آج کے اپنے سیشن میں اس یقین کو اسٹرانگ کرنا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. سب سے پہلے تو میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک آپ کا انڈیویجول رشتہ ہونا چاہیے. میرا رب تو کیا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے چھوڑے گا نہیں، وہ میری رہنمائی کرے گا، اور سب سے بڑی بات کہ وہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا. آپ کو کوئی حل نظر آ رہا ہے یا نہیں، آپ کو نہیں پتا آپ کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ یقین کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. توکل کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں گی. آپ میں سے کبھی کسی نے بیبی سیٹنگ کی ہے؟ ہینڈ ریز کیجئے. کسی نہ کسی لیول پہ ہم سب کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے بہنوں بھائیوں کے بچے ہوں گے یا آپ نانی دادی ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ بیبی سیٹنگ ہمیں توکل کیسے سکھاتی ہے کہ ایک بچہ تھا جس کا آپ خیال رکھ رہے تھے، لیکن جب آپ نے اس کو اس کی ماں کے حوالے کر دیا پھر آپ کو اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہوتی. آپ کو نہیں فکر ہوتی کہ وہ اس کا خیال رکھے گی یا نہیں. آپ کو نہیں فکر ہوتی کہ وہ اس کو کچھ کھلائے پلائے گی یا نہیں. آپ کو نہیں فکر ہوتی کہ وہ اس کی باقی ضروریات کا خیال رکھے گی یا نہیں. کرنے کا کام کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہی توکل کرنا ہے کہ جب آپ نے ایک چیز اس کے سپورٹ کر دی ہے تو پھر آپ اس سے بری ذمہ ہو جائیں. آپ بچہ جب ماں کے حوالے کرتے ہیں تو آپ بری ذمہ ہو جاتے ہیں نا. پہلے جب آپ اس کا دھیان رکھ رہے ہوتے ہیں آپ کتنے کانشیس ہوتے ہیں اس کو کچھ ہو نہ جائے، اس کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے، کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے. لیکن جیسے ہی آپ اس کو اس کی ماں کے حوالے کر دیتے ہیں آپ ہر چیز سے بے فکر ہو جاتے ہیں. توکل آتا کس طرح سے ہے؟ جب آپ کا چیزوں کو دیکھنے کا نقطۂ نظر بدلتا ہے. اس چیز کو کہیں پہ لکھ لیجئے. توکل آپ ڈیولپ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب آپ اپنی چیزوں کو دیکھنے کا نقطۂ نظر بدلیں گے. اب اس کی کامن اگزامپل کیا ہے؟ پزل آپ سب نے بنائی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو پزل میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں ایک پیس ہوتا ہے پزل کا، اور باقی پوری پزل کیا ہے؟ یہی توکل ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو پیس ہے وہ آپ کی وہ ایک سرٹن سچویشن ہے، وہ ایک سرٹن حالت ہے جس کے اندر آپ ہیں. اور وہ سچویشن آپ کے لیے کیسی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی پکچر نہ ہو اس پزل پیس کے اوپر، تو آپ کو لگے کہ میری زندگی میں تو شاید کوئی رنگ ہی نہیں ہے. اس کی شیپ دیکھ کر آپ کو لگے کہ سب کچھ جو ہے وہ خراب جا رہا ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا. لیکن جب وہی پیس آپ کا اس بڑی پزل میں فٹ ہوتا ہے تو وہ اپنی جگہ بنا لیتے ہیں. تو یہی توکل ہے کہ ہم نے جو ایک سرٹن حال جس میں آپ ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ وہ پکچر ہے جو بننا جا رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ تو پھر 3 اللہ تعالیٰ کی خوبصورت صفات آتی ہیں: خالق، باری، مصور. آپ کو کیسے لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کی تصویر خوبصورت نہیں ہوگی؟ اور توکل تو ایک چیز ہے، اس سے بڑھ کر بھی ایک چیز ہے، وہ ہے رضا. اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جانا. آج آپ کے لیے
دو جو ہیں وہ پلیٹ فارمز ہیں، یا تو آپ توکل کرنے والے بن جائیں یا آپ اس سے بھی ایک سٹیج آگے بڑھ جائیں اور ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بہت خوبصورت لگتی ہے یہ دعا جب ہمیں کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کتنا راضی ہوں۔ توکل آپ کے ایمان کا ایک حصہ ہے، اور آپ کے سامنے سورہ الطلاق کی بہت خوبصورت آیت ہے جس کا ایک پورشن ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور اس آیت کی ایک بہت انٹرسٹنگ بات بتاؤں آپ کو کہ توکل کا ریوارڈ آپ کو اس آیت میں دنیا میں بتایا جا رہا ہے، طلاق کے معاملات میں یہ چیز جو ہے وہ آتی ہے۔ آخرت کی بات ابھی ہو ہی نہیں رہی، دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر چیز سے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم یہی سیکھیں گے کہ ہم نے اپنے توکل مسل کو کس طرح سے ٹرین کرنا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ میں جہاں پر ہوں وہ بہترین ہے، وہ جگہ بہترین ہے، وہ حالات بہترین ہے، اور میرا رب مجھے کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کے سامنے ایک آیت آ رہی ہے، کوئی بتائے گا اس آیت میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ ہینڈ ریز کیجئے۔ سورہ القصص کی آیت ہے، آیت نمبر 7۔ جی آمنہ بی بی۔ جی آمنہ۔ جی جی السلام علیکم۔ جی اس میں وعلیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو اس ٹائم پہ جو ہے وہ سال ہے جس سال مطلب فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا، تو مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کی اماں کی طرف وحی کی کہ آپ مطلب ان کو جو ہے وہ دودھ پلا کر کے اس میں دریا میں ڈال دے تو آپ خوف نہ کریں، تو ٹھیک ہے، پھر بے بارک شک ہم اللہ، اسے تیری طرف پھیر کر لائیں گے۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔ اس میں موسیٰ علیہ یہ السلام بھی اور ان ہے۔ کی والدہ کا ذکر ہے۔ چلیے اب آیت پہ فوکس کیجئے۔ آیت میں آپ نے کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی، ان کو اپنے پاس اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آیت آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے۔ پہلا پوائنٹ جو آپ لوگوں نے اس میں ہائی لائٹ کرنا ہے وہ اوحینا، اور وحی کی ہم نے۔ دوسرا پوائنٹ جو آپ لوگ ہائی لائٹ کریں گے ہے وہ ہے اردعی، تم دودھ پلاؤ اس کو، ٹھیک ہے؟ اگلا پوائنٹ جو آپ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ ولا تخافی ولا تحزنی، نہ تم خوف کھاؤ اور نہ تم غم کرو۔ اور چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ انا رادوہ الیک، ہم اسے تمہاری طرف لوٹا دیں گے۔ بہت انٹرسٹنگ آیت ہے، اور اس میں اب آپ دیکھیے کہ جو پہلا اس کا ورڈ ہے وہ اوحینا، اور وحی کی ہم نے۔ اس میں کیا ہے کہ ایک ٹیسٹ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے لیا جا رہا تھا، اور یہاں پر جو چیز سکھائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اس ٹیسٹ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا بھی دیا اور ان کو اکوپ بھی کر دیا کہ انہوں نے اس آزمائش کو کیسے لے کر چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ وحی کرنے کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ آ گیا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پریپیئر کر دیا اس چیز کے لیے۔ دوسرا پوائنٹ جو آپ نے ابھی ذہن میں رکھنا ہے، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، وہ ہے اردعی، تم دودھ پلاؤ اسے، ٹھیک ہے؟ تیسری جو امپورٹنٹ اس میں چیز ہے وہ کیا ہے؟ ولا تخافی ولا تحزنی، کہ نہ تم خوف کھاؤ اور نہ تم غم کھاؤ۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جب آپ کسی ٹیسٹ سے گزرے ہوتے ہیں تو آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سچویشن کو، اس آپ کی کنڈیشن کو، اس ایموشن کو نگیٹ نہیں کیا ہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو ڈھارس دے رہے ہیں، آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ تم ایسا نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ کیونکہ میں اسے تمہاری طرف لوٹا دوں گا، اور ساتھ ہی ایک خوشخبری بھی دے دی کہ اس جو پورے ٹیسٹ میں
آپ پوری اتنی ہیں، اس کا ایک ریوارڈ بھی آپ کو ملے گا، اور وہ کیا ہے؟ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ میں اس کو رسول بھی بنا دوں گا۔ اب واپس آئیے، ایک ورڈ تھا جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو ابھی ذہن میں رکھیے گا، وہ کیا تھا؟ کہ تم دودھ پلاؤ اس کو۔ اب ایک سچویشن تھی، اور بہت ڈیفیکلٹ سچویشن تھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے۔ فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا گیا کہ ایک چھوٹے سے بچے کو، نو مولود بچے کو آپ دریا میں بہا دیں۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ دریا میں بہانے سے پہلے تم اس کو دودھ پلا دو۔ اب بظاہر اگر دیکھا جائے تو کتنی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے کہ آپ سے ایک چیز بھی مانگی جا رہی ہے، آپ لوگوں نے میں سے مطلب ایک فیمیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیچرلی یہ چیز رکھی ہے۔ ایک دودھ پینے والا بچہ ایک ماں کو بہت زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم اسے دودھ پلاؤ، پھر جو ہے وہ اس کو پانی میں اتارنا۔ اور انہوں نے ایسے ہی کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی کوشچن نہیں کیا، اور اس کو دودھ پلا دیا۔ اب اس کا رزلٹ انہیں بعد میں نظر آیا، اور وہ کیا تھا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پی لیا تھا، تو انہوں نے کسی اور عورت کا دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ اور اسی صورت میں پھر آگے جا کے آتا ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے انہیں کہا کہ میں آپ کو ایک گھر والے کی طرف لے جاتی ہوں جو اس کی رضاعت کر دے گی۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ پلان۔ اللہ تعالیٰ کے جو بھی فیصلے ہیں ان کے اوپر یقین۔ ایک اور آپ کے سامنے ایک آیت آ رہی ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 158 ہے۔ کوئی بتائے گا یہاں پر کس خاص انسان کی، کس خاص شخصیت کی بات ہو رہی ہے؟ ہینڈ ریز کیجئے۔ جی انیلا؟ کوئی بھی مائک انمیوٹ کر کے بتا دے۔ حضرت حاجرہ حضرت حضرت علیہ حاجر السلام نے اپنے بیٹے کو جب کیا تھا اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کا انتظام کرنا تھا، تو انہوں نے جب چکر کاٹے تھے، پھر اس کے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ چشمہ بھی جاری کیا تھا جہاں اسماعیل علیہ السلام نے پاؤں مارے تھے، لیکن بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ حضرت بالکل، بارک اللہ کی۔ اب ہم اس کو دیکھیں گے، یہاں پہ آپ کے سامنے ایک توکل کے لیے ایک موٹیویشن ہے، اور ساتھ ہی آپ اس کے ریزلٹ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ واقعہ کون سا ہے؟ ہاجرہ علیہ السلام کا، اور اشارہ اس واقعے کی طرف ہے جب ابراہیم علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکلے اور انہیں ایک صحرا میں چھوڑ دیا۔ اب صحرا میں جب وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ایک بہت ورڈز مجھے ہمیشہ یہ ہاجرہ علیہ السلام کے بہت خوبصورت لگتے ہیں، کہ وہ سوال کر رہی تھی ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام آگے سے خاموش تھے۔ پھر انہوں نے خود ہی آگے سے سوال کیا اور کہا کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ میرے رب کا فیصلہ ہے تو وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اب آپ ان کی سچویشن دیکھیے، ایک چھوٹا سا بچہ ان کے ساتھ ہے، صحرا میں آپ ہیں، اکیلی بھی ہیں، اولاد بھی ان کے ساتھ وہ ہے جن کو دعائیں کر کر کے مانگا ہے، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، لیکن کیا چیز ساتھ ہے؟ توکل، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ بھروسہ کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ بظاہر دیکھا جائے تو حالات بھی ان کے حق میں نہیں ہیں، فطری قانون بھی ان کے حق میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر انہیں یقین ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اگر یہاں پر لے کر آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سچویشن سے نکال بھی دیں گے۔ تو ایک جو امپورٹنٹ چیز یہاں پر آپ لوگوں کو سیکھنے کی کہہ رہی ہوں کہ کسی بھی سچویشن میں آپ لوگ ہیں تو اس میں ایک جو انسٹنٹ نیگیٹیوٹی ہے نا، اس کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے۔ شکوہ آپ کی زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ جب آپ اپنے آپ کو ایک انسٹنٹ نیگیٹو ری ایکشن سے روک لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس آزمائش کی حکمتیں بھی سکھا دیتے ہیں۔
جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہو تو پھر آپ صحرا میں اکیلے ایک نومولود بچے کے ساتھ بھی سروائیو کر لیتے ہیں. اور پھر اس چیز سے خیر کیسے نکلتی ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ نکال دیا جو قیامت تک آنے والوں کے لیے خیر اور برکت کا باعث ہے. اسی طرح اس سچویشن میں جو انہوں نے اولاد کی تربیت کی، وہ اولاد جو بڑے ہو کر جب کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے قربان ہو جاؤ تو انہوں نے ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچا کہ میں قربان ہو جاؤں. اور اسی اولاد سے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کام لیا؟ خانہ کعبہ کی تعمیر. توکل کس کا تھا؟ ایک ماں کا تھا نا. اور بحیثیت عورت ہم سب کے اندر وہ ممتا چھپی ہوئی ہے. آج اگر ہم توکل کریں گے تو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ شاید اگر آپ کو اپنی زندگی میں نہ بھی ملے، آنے والی جنریشنز میں ضرور ملے گا انشاءاللہ. ایک اور خوبصورت آیت آپ کے سامنے سورہ التحریم کی ایک دعا ہے، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ. بریفلی مجھے بتانا ہے کہ یہ کس کی دعا ہے؟ جی کوئی بھی مائک انمیوٹ کر کے بتا دے. حضرت آسیہ فرعون کی بیوی. بالکل، فرعون سے آسیہ زوجہ فرعون کی. آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، آسیہ علیہ السلام کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ مردوں میں سے تو بہت سارے کامل ایمان والے ہیں لیکن عورتوں میں سے صرف 2 ہیں. امیجن کیجئے کہ ان کے ایمان کا کیا لیول ہوگا. صرف 2 عورتیں ایسی ہیں قیامت تک جن کا ایمان مکمل ہے، اور ایک مریم بنت عمران اور دوسری آسیہ زوجہ فرعون. اب اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ کیا ہے کہ جہاں پر بھی آپ آسیہ علیہ السلام کی بات سنتے ہیں ساتھ ایک ورڈ آتا ہے آسیہ زوجہ فرعون یا امراتہ فرعون کا ورڈ آتا ہے. میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ آسیہ علیہ السلام کا تو اپنا مقام اتنا زیادہ ہے، کس طرح سے مقام زیادہ ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے ایک جو بشارت ان کے لیے تھی وہ ہم نے دیکھ لی. موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے انہیں دی، حتیٰ کہ ان کی اپنی اولاد بھی نہیں تھی. اور فرعون کو آپ سب جانتے ہیں کہ اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے مشہور تھا. اسی وجہ سے وہ لوگوں کو کثرت سے قتل کرتا تھا. لیکن جہاں پر بھی آسیہ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے ساتھ فرعون کا ذکر کیوں آتا ہے؟ کیا خیال آتا ہے آپ کے ذہن میں؟ آسیہ علیہ السلام تو اپنی ذات میں مکمل ہیں، پھر کیوں ساتھ فرعون کا ذکر آتا ہے؟ بتائیے، سوچے کبھی. اللہ تعالیٰ وائف ان کا جو مطلب سامنے آتا ہمارے کہ ایز اے وائف کیسے انہوں نے ایک ظالم انسان کے ساتھ اپنی لائف گزاری لیکن پھر بھی توکل نہیں ان کا ختم ہوا. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. ہم اس کو دوسرے پرسپیکٹو سے دیکھیں گے کہ آسیہ علیہ السلام کا مقام کیوں ہے. کیونکہ اگر ان کی زندگی میں فرعون نہ ہوتا تو اس کے بغیر ان کا وہ مقام بھی نہیں ہو سکتا تھا. ان کی زندگی کا وہ ٹیسٹ تھا، وہ امتحان تھا جو انہوں نے پاس کیا تو انہیں وہ سارے ریوارڈ ملے. اگر آپ وہ امتحان نہ پاس کرتی تو آپ کو وہ مقام اور مرتبہ بھی نہیں ملتا. لیکن امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ ان کی نظر اپنے اس ٹیسٹ کے اوپر نہیں تھی. وہ یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ میرا یہ ٹیسٹ ہے اور یہ کس طرح کا انسان ہے، میں اس کے ساتھ کیسے گزارا کروں گا. آپ سب جانتے ہیں کہ اسپاؤس ایک بہت اسٹرانگ رشتہ ہوتا ہے جو عورت کی زندگی میں ہوتا ہے. آپ کی مینٹل، ایموشنل، ہر طرح کی سپورٹ آپ کو وہاں سے ملتی ہے. لیکن ان کی نظر اس ٹیسٹ کے اوپر نہیں تھی، ان کی نظر اللہ تعالیٰ کے اوپر تھی. ان کی نظر اس ذات کے اوپر تھی جنہوں نے انہیں اس ٹیسٹ میں ڈالا تھا. اسی لیے تو جب انہوں نے دعا کی رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اب یہ دعا اٹسیلف کتنی خوبصورت ہے کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا دے جنت میں. اب اس میں بھی جو ایک انٹرسٹنگ ورڈ ہے وہ ہے عندک، آپ کے پاس.
مطلب گھر تو وہ مانگ رہی ہیں، لیکن جو چیز وہ مانگ رہی ہیں وہ کیا ہے کہ آپ کے پاس ہو. پھر اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ گھر کس طرح کا ہو. اس چیز سے وہ بے پرواہ تھیں کہ وہ گھر کس طرح کا ہوگا. اور ابن القیم کا اس کے بارے میں فرمانا ہے کہ جو قربت ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کہ آپ امیجن کیجئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، بس وہ پاس ہونے کا احساس جو ہے وہ ان کے لیے کافی تھا کہ انہوں نے زندگی کی تمام آزمائشیں جو ہیں وہ برداشت کر لی. تو اب آپ کے لیے یہاں پہ سوال ہے، ایک کاپی پینسل پکڑیے اور لکھیے کہ آپ کی زندگی کا وہ کون سا ٹیسٹ ہے، اور آپ اس کو اپنی اسٹرینتھ کس طرح سے بنا سکتی ہیں. کچھ لوگوں کے لیے وہ کوئی ایسی دعا ہو سکتی ہے جو وہ بہت دیر سے کر رہی ہیں اور وہ قبول نہیں ہو رہی. کچھ لوگوں کے لیے وہ رزق کی کمی ہو سکتی ہے. کچھ لوگوں کے لیے وہ صحت ہو سکتی ہے جو ان کے پاس شاید نہیں ہے. کچھ لوگوں کے لیے وہ ٹیسٹ ان کا کوئی ایسا رشتہ ہو سکتا ہے جو ان کے لیے موافق نہیں ہے. کچھ لوگوں کے لیے کوئی ایسی اولاد ہو سکتی ہے جو فرمانبردار نہیں ہے. کچھ کے لیے ایک میرٹل لائف میں کوئی ایسے افیئرز ہو سکتے ہیں جو ٹھیک نہیں چل رہے. اپنا وہ ٹیسٹ آپ کا جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیجیے، اور باقی جو ہمارا سیشن ہے وہ اسی سے چلے گا. ہینڈ ریز کیجیے کہ کس کس نے اپنا وہ ٹیسٹ اپنے پاس لکھ لیا ہے، کیونکہ اسی ٹیسٹ کے لحاظ سے جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ توکل ڈیولپ کیسے ہوتا ہے جب آپ اپنا پرسپیکٹو بدلتے ہیں. تو وہ تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ کا پرسپیکٹو نہیں بدلے گا. ہینڈ ریز کیجیے جلدی سے، اور اس کا فائدہ آپ کو تبھی ہوگا جب آپ یہ کریں گے. بہت تھوڑے سے ہینڈ ریز ہوئے، جلدی سے لکھ لیجیے. اب اسی ٹیسٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے آگے چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ ٹیسٹ تو آپ کا دنیا میں ہے، آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا، لیکن امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ یونیورس ورسز دا ہیومن بینگ. ایک سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجئے اور ویژولائز کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کتنی وسیع ہے. امیجن کیجئے دنیا، پھر پوری جو سولر سسٹم ہے، پھر جو گیلیکسیز ہیں، ان سب کو امیجن کیجئے ایک سیکنڈ کے لیے، اور اب واپس آئیے اپنی ذات کی طرف. کیا ہے آپ کی ذات؟ اس پورے یونیورس کے مقابلے میں آپ کی ذات شاید ایک ذرے برابر بھی نہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں تو بہت اہم ہوں پوری یونیورس کے مقابلے میں؟ کہہ سکتے ہیں کوئی؟ نہیں باجی، نہیں کہہ سکتے. بالکل. تو امپورٹنٹ کیا ہے توکل سیکھنے کے لیے کہ جب آپ کی ذات امپورٹنٹ نہیں ہے تو اس کے کمپیریزن میں اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس اختیار کتنا ہے، کتنے اختیار ہے آپ کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے نا، یا ہے؟ ہمارے پاس تو شاید خود سے سانس لینے کا اختیار بھی ہاں نہیں ہے. جی، بالکل بھی نہیں. سانس لینے کا ہمیں یہ تک نہیں پتا کہ اگلا لفظ بھی جو ہے وہ میں بول سکوں گی یا نہیں. تو آپ کے مصائب، آپ کی پریشانیاں، آپ کے ٹیسٹ بہت کم ہو جاتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو اس بگر پلان کا حصہ بنا لیتے ہیں. اور اس میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہوں گی. ابھی کچھ دن پہلے ہی میں نے ایک سیشن اٹینڈ کیا. میرے سامنے ایک والدہ کھڑی تھی جو کہ اسپیکر تھی، اسکالر ہے ماشاءاللہ بہت بڑی، اور ان کے جوان بچے کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ان کے ہسبینڈ CCU میں تھے، اور ان کی والدہ کو ریسنٹلی جو ہے وہ کینسر ڈائگنوز ہوا تھا. اب آپ دیکھیے کہ ایک ماں کے لیے کتنی ٹینس سچویشن ہے کہ اس کا بیٹا جوان اولاد جو ہے وہ چلی گئی ہے. یعنی موت بھی وہاں پر آ گئی، غم بھی اکٹھا ہو گیا، فکر بھی تھی انہیں والدہ کی، اور ماں کا جو مقام اور مرتبہ ہم سب کی زندگی میں وہ ہم سب جانتے ہیں. وہ بھی مطلب ان کی طرف سے بے فکر تو نہیں تھی.
لیکن اس کے باوجود وہ میرے سامنے کھڑی تھی اور وہ اپنا لیکچر ڈیلیور کر رہی. ایک سیکنڈ کے لیے سوچئے کہ آپ یا میں ان کی جگہ ہوتے تو کیا ہم وہاں پہ کھڑے ہو کے کسی اور کو انسپائر کر سکتے تھے؟ اور اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ آپ اور میں اپنی زندگی میں مشکل فیزز سے گزرتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو مان لیتی ہیں نا کہ یہ تقدیر تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا تھا، تو پھر وہ چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے. اور آپ اور میں اپنی زندگی میں ہم سب اپنے کسی پیارے کا یہ والا لاس جو ہے وہ سفر کر چکے ہیں، جس سے شاید ہم ریکور بھی نہیں کیے. لیکن وہ لاس ہمیں کیوں لاس لگتا ہے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارا وہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ کتاب ابھی بند، ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ کتاب بند ہو گئی ہے، حتیٰ کہ وہ کتاب ابھی بند نہیں ہوئی. اور اپنے آپ کو پھر یہ یقین دلانا کہ جو یہاں پہ نہیں ہیں وہ یہاں سے کسی بہت اچھی جگہ پر ہیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہم ان سے دوبارہ بھی ملیں گے. آپ تب تک ڈیولپ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے اندر سے وہ شکوہ والا ایلیمنٹ نہیں نکل جاتا. یا تو جو آپ کا ٹیسٹ ہے آپ اس پہ صرف شکوہ کرتے رہیں. اگر ایون آپ شکوہ نہ بھی کریں تو کیا ہے، آج کل کے دور میں ڈپریشن اینڈ انگزائٹی بہت عام ہو گئی ہے. کیوں ہو گئی ہے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں اندر ہمارے وہ چیز اس ہمارے ذات کا حصہ بن جاتی ہے، ہم اس سے نکل نہیں رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف اس لیے تو نہیں بنایا. ابھی جیسے ہم آسیہ علیہ السلام کا ہی دیکھ رہے تھے، ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کتنا بڑا کام لے لیا. حاجرہ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی ان سے جو ہے وہ قربانی لی، لیکن اس کا رزلٹ انہیں کتنا بڑا ملا. آپ کی اور میری قربانیاں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے اور میرے ٹیسٹ تو ویسے ہیں ہی نہیں جیسے ان لوگوں کے تھے. تو امپورٹنٹ کیا ہے کہ جب بھی آپ زندگی میں آپ کو لگے کہ ہر طرف اندھیرا ہے، تو اپنے آپ کو یہ امید دلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے ان اندھیروں میں ڈالا ہے تو وہ اس لیے ڈالا ہے تاکہ میں اس کا روشن چہرہ دیکھ سکوں. اور ٹرسٹ میں آپ کے چہرے پر ایک اسمائل آ جائے گی. آپ اس ٹیسٹ میں اس لیے ہیں، آپ اس اندھیرے میں اس لیے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان سکیں. پھر جو امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ اپنے ٹیسٹ میں جو بھی آپ کا ہے وہ کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے کہ اپنا ایک مائنڈ سیٹ چینج کریں. وہ مائنڈ سیٹ کیسے چینج ہوگا؟ حدیث آپ کے سامنے موجود ہے، سلسلہ تو صحیحہ کی حدیث ہے کہ اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی شخص کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو اور اسے قیامت قائم ہونے کے سے پہلے پودا گاڑنے کی مہلت مل جائے تو اسے چاہیے کہ وہ پودا گاڑ دے. قیامت قائم ہونے والی ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک پودا ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ پودا شاید اگے گا بھی نہیں. ایسا ہی ہے نا، قیامت قائم ہو جائے گی تو ہر چیز ختم ہو جائے گی. لیکن کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ پودا تم لگا سکتے ہو تو وہ پودا تم لگا دو. تو یہ ہوتا ہے گروتھ مائنڈ سیٹ، جس میں امپورٹنٹ کیا ہے، وہ جس پروسیس سے آپ گزر رہے ہیں. اینڈ ریزلٹ امپورٹنٹ نہیں ہے. وہ پودا کس نے دیکھنا تھا، وہ درخت بنتا کس نے دیکھنا تھا، اس سے کسی کو کیا فائدہ ہوتا، کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا. لیکن وہاں پر آپ کا جو ایکٹ تھا وہ امپورٹنٹ تھا، آپ کی جو انٹینشن تھی وہ امپورٹنٹ تھی. اور توکل بھی یہی چیز ہے کہ آپ وہاں پر اپنا جو کرنے کا کام ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں. وہ ٹیسٹ تو آپ کی زندگی کا حصہ ہے، اب آپ کیا کر سکتے ہیں یہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. تھوڑی سی بات کرتے ہیں زندگی کے بارے میں. ہینڈ ریز کر کے مجھے بتائیے کہ 1997 سے پہلے کہ کتنے لوگ آج کی میٹنگ میں موجود ہیں 1997 سے پہلے کی جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے.
ہینڈ ریز کیجیے جلدی سے. نائنٹین 97 سے پہلے کی جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے. چلیے ایک ایسٹیمیٹڈ ریشو جو ہے وہ ہمارے پاس آ گئی الحمدللہ. اب اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ میں نے جو زندگی گزاری ہے کیا وہ میں نے صرف گزاری ہے کہ میں نے وہ زندگی جی ہے. ہم جب چھوٹے تھے تو ایک کہانی پڑھا کرتے تھے جس میں ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کتنی ہے تو انہوں نے جواب دیا 4 سال. پوچھا گیا 4 سال کیسے تو انہوں نے کہا کہ جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانا ہے تب سے میری اصل زندگی جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے. تو اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی زندگی میں محض سالوں کا اضافہ ہو رہا ہے یا ہر سال جو گزر رہا ہے اس میں آپ کی زندگی کا اضافہ ہو رہا ہے. اور حدیث کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ بہترین شخص کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو. آپ کی لمبی عمر جو ہے وہ آپ کے لیے تب تک نعمت نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ اس کو اچھی طرح سے نہ گزاریں. اچھی طرح سے آپ اپنی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ اب دیکھیے وہ ٹیسٹ آپ کا وہاں پر ہی ہے، وہ کہیں چلا نہیں گیا، لیکن آپ نے اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے کہ آپ فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی، سوشلی اور سب سے بڑھ کر اسپرچولی الائنڈ ہو. یعنی جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، جذباتی طور پر، سماجی طور پر اور روحانی طور پر. اور وہ آپ کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ اب آپ اپنے لیے اگین کچھ پوائنٹس لکھیے کہ سب سے پہلے تو آپ وہی ہیں جو آپ کھاتے ہیں. تو ماڈریٹ ڈائٹ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اسی طرح آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی موومنٹ ضرور ہونی چاہیے، مطلب کوئی واک، کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی. اسی طرح آپ کا سوشل نیٹ ورک بھی ہونا چاہیے، کوئی ایسے لوگ جن کے ساتھ آپ بیٹھیں تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلا دیں. اور آج کل سوشل میڈیا کے دور میں تو چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں. آپ کہیں پہ نیٹ پہ کلک کریں آپ کو ایک دم سے جو ہے وہ ایک اسپرچل بوسٹ مل جائے گا. اپنی روحانی طور پر بھی اپنی جو نشو و نما ہے اس پہ فوکس کریں. آج کل کے دور میں سٹریس جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہے کہ آپ کا ایک ہارمون ہے کورٹیسول، وہ ہائی ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے آپ کی زندگی بھی جو ہے وہ مطلب ایجنگ آپ کی جلدی سٹارٹ ہو جاتی ہے. اسی لیے اب آج کل آپ دیکھیں تو جلدی جو ہے وہ لوگ بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہو گیا، عمریں جو ہے وہ کم ہو گئی ہیں. اور سب سے بڑی چیز اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا میموری لاس شروع ہو جاتا ہے. آپ نے اکثر لوگوں کو جو ہے وہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی. تو وہ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ جو آپ نے سارا سٹریس لیا ہے اپنے اس ٹیسٹ کی وجہ سے. اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے تو لوگوں کو معاف کریں. جو ہوا وہ بندہ اس کے لیے جواب دے، آپ اس کے لیے اکاؤنٹیبل نہیں ہیں. لوگوں کو معاف کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے. گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری کو اپنائیے. پھر مائنڈفلنس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اپنے ذہن کو اچھی چیزوں میں انگیج کیجیے، اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنائیے. آپ کی اسپرچل روٹین ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہو کہ اس ٹائم پہ میں نے اذکار کرنی ہے، یہ میرا نماز کا وقت ہے، یہ میرا قرآن کا وقت ہے. اور دیکھیے کہ آج کل کی زندگی خاص طور پہ جتنی افراتفری کی ہو گئی ہے اس میں ہمیں بریک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہو گئے ہیں. اس لحاظ سے ظہر کی نماز جو ہے وہ خاص طور پہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے فیل کیا ہوگا کہ اکثر خواتین کو ظہر کی نماز سب سے مشکل لگ رہی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس ٹائم ورک کا لوڈ جو ہے وہ ایک دم اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو ان سب چیزوں سے بریک آپ کے لیے کیا ہے؟ وہ نماز ہے، وہ ذکر ہے، وہ آپ کی اسپرچل روٹین ہے جو آپ کو بوسٹ دے گی. آپ کے سامنے ایک درخت آ رہا ہے، اس کے اوپر کوئی پھل ہے؟ نہیں.
لیکن کیا یہ درخت فائدہ مند ہے؟ ہاں جی بتائیے، ہے فائدہ مند؟ نہیں فائدہ مند؟ جی چھاؤں. چھاؤں ایز سچ تو نہیں دے سکتا مطلب کسی بڑی چیز کو، لیکن اگر آپ دیکھیں تو پرندوں کے لیے تو یہ کوئی بیٹھنے کی جگہ بن سکتا ہے نا. تو یہی آپ کی زندگی ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ فروٹفل نہیں بھی ہیں تو ایٹ لیسٹ کسی کے لیے آپ کا ہونا بوجھ نہ ہو. آپ اپنی ذات میں ایک مکمل چیز ہیں کہ آپ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. اور وہ کیسے آئے گا؟ جب آپ سب سے پہلے تو روزانہ صبح اپنے آپ سے سوال کریں کہ آج کا دن میری زندگی میں کیوں اہم ہے. اس کے بعد ایکٹیو کام جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جو زندگی کی افراتفری چل رہی ہے، جو ایک روٹین جس میں آپ بندھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی سکون کا لمحہ جہاں پر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد پریونٹیو ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی اینوئل اسکریننگس ہونی چاہیے، آپ کی ڈائٹ بیلنسڈ ہونی چاہیے. اگین میں آپ لوگوں سے سوال کروں گی کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایک دو دنوں میں جو ابھی گزرے ہیں نیچر میں وقت گزارا ہے؟ ہینڈ ریز کیجیے. آج کل کا ہمارا جیسا دور چل رہا ہے، انفارچونیٹلی نیچر ہمارے پاس اویلیبل ہی نہیں ہے. صرف ایک ہاتھ ریز ہوا ہے. تو اپنے لیے نیچر میں کوئی ٹائم گزارنے کی کوشش کریں. ایک کپ آپ کا چائے کا ہو جو صرف آپ کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے پی رہی ہیں اور آپ اپنے دن کی ایک روٹین کے اوپر ریفلیکٹ کر رہی ہیں کہ آج میں نے کیا کیا، آج کے دن کا میرا کیا فائدہ تھا. ایک کتاب ہے جو اگلے سے اگلے پیج پہ چلتی جا رہی ہے، آپ کا وہ پیج کیسا تھا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد آپ کی ریلیشن شپ، ڈیپ ریلیشن شپ سے فوکس کریں. آج کل کے دور میں اس کو بھی ہم انشاءاللہ آگے جا کے ڈسکس کریں گے. کیا ہے کہ دوست تو ہمارے بہت سارے ہیں، لیکن اگر آپ نے کسی سے بات کرنی ہے تو آپ کے پاس شاید کوئی ایک انسان بھی نہیں ہوگا. تو جو بھی رشتے بنائیں ان کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے بنائیں. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ اگین ٹیسٹ آپ کا وہیں پر ہے. اس میں اپنے آپ کو اپنے میکسیمم پازیٹیو بنانا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے تاکہ آپ دوسروں کے لیے فائدہ مند بن سکے. پھر ایک چیز جو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے اس سارے ڈیفیکلٹ فیز میں، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، قرآن مجید. قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجیے. The more you will read Quran, the more you will fall in love with the author. آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کے بارے میں جانیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے عشق ہو جائے گا. پھر آپ کو آپ کا وہ ٹیسٹ نہیں لگے گا. آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے کہ میرا رب جو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، جو مجھے اتنی چیزیں دینے پر قادر ہے، اس نے اگر مجھے یہ چیز نہیں دی تو اس میں بھی کوئی حکمت ہے. میری زندگی میں یہ جو سکون مسنگ ہے اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہے. اپنے گھروں میں جو ہے وہ خاص طور پر قرآن مجید کی روٹین بنائیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک وہ گھر جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اس میں خیر بڑھ جاتی ہے، اس میں فرشتے آتے ہیں اور شیاطین نکل جاتے ہیں. اور بے شک وہ گھر جس میں اللہ کی کتاب سے کچھ نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، اس میں خیر کم ہو جاتی ہے اور فرشتے اس سے نکل جاتے ہیں اور شیاطین اس میں آنے لگتے ہیں. آج کل آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ بے سکونی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو اس چیز سے نکال دیا. اپنے گھروں میں کوشش کیجئے کہ قرآن، پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے کے دور میں کیا ہوتا تھے، نانا نانی دادا دادی صبح کے وقت اونچی آواز سے قرآن مجید پڑھتے تھے. آج اگر ہم قرآن مجید پڑھتے بھی ہیں تو انفارچونیٹلی وہ بہت آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں. ایک تو کوشش کیجئے کہ جب بھی قرآن پڑھیں اونچی آواز میں پڑھیں، اور آپ اپنے گھر کے کام کر رہی ہیں، گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے تو ریسیٹیشن جو ہے وہ ایٹ لیسٹ قرآن کی ضرور پلے کریں.
کیونکہ نیگیٹو فورسز آنا شروع کر دیتی ہیں جب ہم اس گھر میں قرآن مجید نہیں کھولتے یا قرآن مجید نہیں پڑھتے۔ اسی طرح ایک بہت خوبصورت دعا، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی، کہ اے میرے اللہ، قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کو دور کرنے والا اور میری فکر کو لے جانے والا بنا دے۔ آپ قرآن کو اس نیت سے تو پڑھ کے دیکھیے کہ وہ میرے غم کو دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، آپ کو جب آپ زندگی میں پریشان ہوتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے آپ کسی سے بات کریں، کچھ لوگوں سے بات کر کے ہی آپ کو ایک پازیٹیوٹی ملتی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ آپ تو خالق مالک کے ساتھ اگر کلام کنورسیشن میں آ گئے ہیں تو پھر آپ کا غم کہاں پہ رہ جاتا ہے۔ اور قرآن کو اس نیت سے پڑھ کے دیکھیے، وہ آپ کے ان زخموں کی بھی دعا کر دے گا جو آپ کو پتہ ہی نہیں تھے کہ آپ کے اندر موجود تھے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں ہیں، کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جو بیک آف دا مائنڈ کہیں ہمارے اس میں چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا سٹریس، اس کا اثر ہم اپنی چیزوں پر محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام اس نیت کے ساتھ پڑھیے کہ وہ آپ کے جو وونڈز ہیں ان کو بھی ہیل کر دے، اور انشاءاللہ ہو جائے گا ایسا۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ آپ سب نے سورہ الکہف پڑھی ہوگی، ایسا ہی ہے؟ جمعے کے دن پڑھنا ایک مسنون عمل بھی ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی اس سورت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا فلاں بندہ ہے، اس سے جا کر آپ نے ملنا ہے۔ آپ وہاں پر چلے گئے اور آپ ان کے ساتھ ہی تھے۔ کچھ ایسی سچویشنز ہوئی جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت ایک پینک والی سچویشن تھی کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ خضر علیہ السلام میرے بندے ہیں، ان سے جا کر ملو، اور یہ ان کے کیسے کام ہے کہ انہوں نے ایک کشتی میں جو ہے وہ سوراخ کر دیا، اسی طرح انہوں نے ایک بچے کو جو ہے وہ قتل کر دیا، اور ایک جگہ سے وہ گزرے، انہوں نے وہاں کے لوگوں سے کھانے کے لیے مانگا اور ان لوگوں نے انہیں وہ نہیں دیا، اور اسی طرح وہاں پہ ایک دیوار تھی جو ٹوٹنے والی تھی، تو خضر علیہ السلام نے وہ دیوار بھی بنا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا کہ ایسا کیوں ہوا، اور جب وہ ان سے پوچھ رہے تھے تو خضر علیہ السلام بار بار انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ صبر کیجئے۔ اب سٹوری کا ایک دوسرا پرسپیکٹیو لے کر آئیے کہ جب یہ ساری سچویشن گزر گئی تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ان سب چیزوں کی حکمت بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے کشتی میں سوراخ اس لیے کیا تھا کہ ایک بادشاہ زبردستی لوگوں کی کشتیاں لے رہا تھا، تو یہ جن کی کشتی ہے وہ بہت غریب تھے، ان کے پاس کوئی اور سورس آف انکم نہیں تھا، تو میں نے سوراخ کر دیا تاکہ وہ ان کی کشتی نہ لے۔ اسی طرح اس بچے کا جس کا تم کہہ رہے ہو کہ میں نے اس کو قتل کر دیا، وہ بڑا ہو کر اپنے والدین کا نافرمان ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ اس چیز کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ اسی طرح اس دیوار کی جو تم بات کر رہے ہو کہ میں نے کیوں بنائی، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اور وہ بھی چھوٹے ہیں، تو جب تک وہ بڑے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ بستی والے ان کا وہ خزانہ لے لیتے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ وہاں پہ دیوار بنا دو تاکہ ان کا خزانہ محفوظ ہو جائے۔ تو یہ تھی ایک موومنٹ۔ اب سٹوری کا دوسرا پہلو کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو ان چیزوں کی حکمت بتا دی گئی اور وہ اس چیز کو سمجھ گئے، لیکن آپ کی اور میری زندگی میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایسا ہی اب آپ کہیں گے کہ ایسی سچویشن ہمیں پتہ چل جائے تو تب تو ہم صبر کر لیں، لیکن وہاں پہ آپ کے صبر کا ٹیسٹ تو ہے ہی نہیں، وہاں پہ تو آپ کے توکل کا ٹیسٹ ہے۔ آپ کی اور میری زندگی میں وہ سچویشن نہیں آتی کہ ہمیں پتہ چلے کہ ایسا ہوا تھا تو کیوں ہوا تھا، اللہ ماشاء اللہ اگر آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا تھا، لیکن ان جرنل ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے۔ وہاں پر آپ کو صرف وہ تقدیر کے فیصلے کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے، اور وہ تقدیر کا فیصلہ کیا ہے؟ ایک بند دروازہ ہے،
ایک دعا ہے جو قبول نہیں ہو رہی، ایک لاس ہے جو آپ اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں، ایک خاموشی ہے جو آپ کو اندر ہی اندر توڑ رہی ہے، لیکن آپ کے سامنے وہ کیوں ہے اس کی وجہ تو موجود نہیں ہے. تو اہم کیا چیز ہے؟ یہ چیز اہم نہیں ہے کہ ایک سٹوری جب ختم ہوئی تو تب آپ نے اس کے اوپر صبر کر لیا. امپورٹنٹ کیا ہے کہ جب آپ اس سٹوری کے اندر تھے تو آپ کا اس ذات کے اوپر توکل کتنا تھا. آپ جب اس سچویشن کے اندر ہیں، آپ کو کتنا یقین ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے چھوڑا نہیں ہے، وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، وہ مجھے اس سچویشن سے نکال دے گا، اور اگر اس کا یہی فیصلہ میرے لیے ہے تو اسی میں میرے لیے جو ہے وہ بہتری ہے. تو امپورٹنٹ کیا ہے کہ اپنی زندگی میں آپ کو ہمیشہ وہ نہیں ملتا کہ آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں، لیکن وہاں پر اپنے آپ کو کسی نیگیٹیوٹی سے روک لینا وہ امپورٹنٹ ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا امپورٹنٹ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ نہیں کہا کہ تم میرے فیصلوں کو سمجھو، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، کہیں پہ بھی نہیں آیا. صرف کیا آیا کہ میری ذات پہ یقین رکھو، توکل رکھو، میرے اوپر بھروسہ رکھو. اب اسی لیے جو امپورٹنٹ ہے، اب آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کی بہت خوبصورت دعا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں تکلیف نہیں ہوگی، مشکل بھی ہوگی، پریشانیاں بھی ہوں گی، لیکن اپنا غم صرف اللہ تعالیٰ سے بیان کریں. اپنے جو آپ کی دن کی روٹین ہے، رات کی روٹین ہے، کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا ٹائم ضرور ہو جہاں پر آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں. ایک تو نارمل ہوتا ہے نا کہ آپ نے دعا مانگ لی، اور ایک کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے بات کی. اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا سیکھیں، آپ کی آدھے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اسی طرح جو دعائے طائف ہے اس کو سرچ کیجئے. کبھی آپ زندگی میں پریشان ہو، آپ اس کو مانگ کے دیکھیے، ٹرسٹ می آپ کو لگے گا میری روح کے اوپر سے ایک بوجھ تھا جو اتر گیا. سیرہ کا مطالعہ اس نیت سے کیجئے کہ میں نے اس میں اپنے لیے جو ہے وہ سبق ڈھونڈنا ہے. تو ایمان یہ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی حکمت نظر آ جائے. ایمان کیا ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین ہو، وہ جو آپ کا الٹیمیٹ پلانر ہے اس کی ذات کے اوپر آپ کا یقین ہو. اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایموشنل یا مینٹل ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے، اور اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو جو ماڈرن سائیکیٹری کہہ رہی ہے، اس کا کہنا ہے کہ وہ لوگ جن کے اندر ایمان زیادہ ہے ان کے اندر ریکوری کے چانسز بھی زیادہ ہیں. وہ زیادہ جلدی ایک سچویشن کو سروائیو کر کے پازیٹیو کی طرف واپس آ جاتے ہیں. اور اسی طرح وہاں پہ جو گراؤنڈنگ ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں اس میں آیات سکینہ سنائی جاتی ہیں. لوگوں کو زندگی میں کبھی پریشان ہو، دل بے چین ہو، کسی بات کے اوپر آپ کسی نے کچھ کہہ دیا، آپ پریشان ہیں، کوئی ایسی سچویشن ہو گئی جس نے آپ کی زندگی کا سکون جو ہے وہ برباد کر دی ہے، تو اپنے لیے آیات سکینہ خود بھی پڑھیے، ان کی تلاوت بھی سنیے. اب آگے چلتے ہیں. آپ کے سامنے اسکرین پر ایک جھنڈا آ رہا ہے، کس کا جھنڈا ہے؟ کون سے ملک کا جھنڈا ہے؟ فلسطین کا. فلسطین. فلسطین کا. ٹھیک ہے. اب فلسطین کا جو بھی سب کچھ چل رہا ہے، کیوں ہمیں ان کی درد میں، ان کی تکلیف میں ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نا تکلیف. ان کے بچوں کو جب کچھ ہوتا ہے تو ہمیں اپنے بچے یاد آتے ہیں. ان کا جب کھانا پینا بند ہوتا ہے تو ہمیں اپنے کھانے کی روٹینز کو ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں. یا نہیں تکلیف ہوتی ان کی تکلیف؟ جی جی نہیں باجی، تکلیف ہوتی ہے باجی، بہت زیادہ ہوتی اور وہ ہوتی. بالکل. اور وہ تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور محبت کے معاملے کرنے
اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف و کرم اور کوئی میں ایک جسم کی طرح پاؤ گے. جس کا کوئی ایک حصہ بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، ایسا کہ نیند اڑ جاتی ہے اور جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب 1 منٹ لیے اپنی آنکھیں بند کیجئے اور اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ آخری بار جب میں ٹوٹی تھی تو میرے ساتھ کون تھا؟ آنکھیں بند کیجئے اور اپنے آپ سے سوال کیجئے. جی کون تھا ساتھ؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ. اللہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ. اور کسی کے ساتھ کوئی انسان تھا؟ نہیں. ٹھیک ہے. جب اس میں بھی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو سب سے اہم ہے، لیکن یہاں پر ہم کیا چیز سیکھ رہے ہیں کہ آپس میں بھی ہمیں ایک دوسرے کے لیے وہ سہارا بننا ہے. اگر آپ کا کوئی ساتھی تکلیف میں تھا تو آپ اس کے ساتھ تکلیف میں کیوں نہیں تھے؟ اب سوال یہی آتا ہے نا کہ میرے لیے کوئی نہیں تھا. تو اب آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کیا آپ کسی کے لیے تھے؟ تب بھی آپ کے پاس وہ جواب آئے گا کہ نہیں، میں نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ ایز اے کمیونٹی، ایز اے سوسائٹی ہم نے ڈیولپ کیا ہی نہیں ہے. آج کل کا جو دور ہے وہ بہت پینک والا ہو گیا ہے. آج کل کے دور میں انڈیویجولزم کو جو ہے وہ بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں اسلام کس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں؟ کمیونٹی کی طرف. آپ کہہ نہیں سکتے کہ آپ کو انسانوں کی ضرورت نہیں، نہ آپ کا دین آپ سے یہ کہتا ہے. حدیث میں کیا آتا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان رہ کر تکلیف برداشت کرو، اس سے بہتر ہے کہ تم کسی ایسی جگہ پر چلے جاؤ جہاں پر تمہیں کوئی تکلیف پہنچانے والا نہ ہو. پتہ ہے نا آپ سب کو اس حدیث کا؟ تو اب اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ اگر کوئی میرے لیے نہیں تھا تو کیا میں کسی کے لیے تھی؟ اور اگر نہیں تھی تو کیوں نہیں تھی؟ میرے بچے، میرے ہسبینڈ، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے دوست میرے اوپر کیوں ریلائی نہیں کر رہے؟ کہاں میرے اندر وہ کمی ہے کہ وہ میرے ساتھ بات نہیں کر سکتے؟ تو ایز اے ہیلر آپ کو خود بھی لوگوں کے لیے، لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور دوسروں کے لیے بھی آپ نے وہ سپورٹ بننی ہے انشاءاللہ. اور اس کے لیے جو بیسٹ ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ججمنٹ کے بغیر سننے کی کوشش کریں. اکثر ہم لوگوں کو سنتے ہیں تو فوراً سے ایک ججمنٹ قائم کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ سب کچھ ایسے ایسے اس لیے ہوا ہے، اسی لیے لوگ ہمارے سامنے بات کرنے سے ڈرتے ہیں. تو لوگوں کو جج نہ کریں، بس وہ جو کہہ رہے ہیں آپ انہیں صرف سن لیں. اور آپ یہ ڈپریشن والے لوگوں کی اگر کیس اسٹڈی کریں نا تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں تھا جس سے ہم بات کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ویسا تعلق تھا ہی نہیں، اور پھر کیا تھا، کوئی انسان بھی پیاس ایسا نہیں تھا جس کے اوپر ہم ریلائی کر سکتے. اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے، اپنے حلقات کو انٹریکٹیو رکھیں. جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ کوئی ایسا ہو جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلا دے، قرآن کی کوئی آیت یاد کرا دے کہ آپ کو لگے کہ اٹس اوکے، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اسی طرح سوشل میڈیا اور یہ موبائلز اور ان سب چیزوں سے کٹ کر اپنی جو فیملی ہے اس کو ٹائم دینے کی کوشش کر. اپنے گھر میں یہ لازمی کر لیجئے کہ جب ہم کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھیں گے کسی کے پاس موبائل نہیں ہوگا. وہ ہمارا ایک انٹریکشن کا ٹائم ہوگا. اور دوسری بات وہی کہ اگر آپ کی زندگی میں ایسا کوئی نہیں ہے تو آپ ایسے بن جائیے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ہمیشہ اسٹرانگ رہیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک زخم جس کے اوپر آپ مرہم رکھ چکے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا یا وہ کبھی دوبارہ کھلے گا. نہیں ہوتا نا ایسا. لیکن اپنے آپ کو ریمائنڈر دیں اٹس اوکے. تو کیا ہوا، یہ ٹائم گزر جائے گا. دوسروں کو بھی ریمائنڈرز دیں. سورہ عصر آپ سب جانتے ہیں، اس میں کیا ہے، وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ.
تو دوسروں کو بھی ایٹ ٹائمز آپ سے وہ صبر کی کوئی بات چاہیے ہوتی ہے. تو اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا حال بیان کریں, اور دوسروں کے لیے بھی جو ہے وہ کوشش کیجئے کہ آپ وہ مرہم بن جائیں. اچھا, اب یہاں پہ آپ لوگوں کے سیشن کا ٹائم ہو گیا ہے. پلیز مجھے ایڈمن بتائیں گے کہ ہم اگر لوگ کنٹینیو کرنا چاہیں تو کیا ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں تھوڑی دیر؟ جی باجی کر سکتے. جی کر لیں. جزاک اللہ خیر. اگر آپ میں سے کوئی لیو کرنا چاہے تو آپ لوگ دعا پڑھ کے لیو کر سکتے ہیں, ورنہ انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. تو یہ تھا ایک کمیونٹی, ایز اے سوسائٹی ہمیں ڈیولپ کرنا ہے. پھر آپ کی سوسائٹی کا ایک بہت اہم حصہ آپ کا گھر, مائی ہوم مائی سینچری, میرا گھر میری پناہ گاہ. جب آپ زندگی کے پریشانیوں سے, دکھوں سے, تکلیفوں سے گزر رہے ہوں تو آپ کو پتا ہو کہ میرے پاس کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ میں جاؤں گی تو میں ہر چیز کو بھول جاؤں گی. بحیثیت عورت آپ کو یقین ہو کہ میرے لیے وہاں پہ کوئی ہے جو مجھے سمجھتا ہے. اور اگین, دوسروں کے لیے وہ ہونے سے پہلے ہم نے خود وہ بننے کی کوشش کرنی ہے. حدیث میں آتا ہے, سن لو کہ تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے, تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وہ امام جو لوگوں پر نگران ہے, اس سے رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچے کی نگران ہے, اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کسی شخص کا غلام اپنے آقا کے مال کا نگران ہے, اس سے اس کی بابت پوچھا جائے گا. تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اب آپ سوچئے کہ میرے نیچے کون سے ایسے لوگ آ رہے ہیں جن کے بارے میں اکاؤنٹیبل ہوں. اگین, آپ اٹ سیلف اکیلی تو کچھ بھی نہیں ہے نا. آج کل یہ والی ٹرم بہت ہے, میں آئی می مائی سیلف. اسلام تو اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتا. تو کوشش کیجئے, اور بحیثیت عورت آپ نے اس چیز کی کوشش کرنی ہے کہ اپنے گھروں کو وہ جگہ بنائیں جہاں پر آپ کے بچے, آپ کے ہسبینڈ, آپ کے بہن بھائی آئیں تو انہیں پتا ہو کہ یہاں پہ کوئی موجود ہے جو ہمیں سمجھے گا. وہ ہوتا ہے نا کہ آپ, مطلب ایک میں فزیکل اگزامپل دوں گی کہ بچہ جب جیسے ہی گھر میں انٹر ہوتا ہے وہ اپنا اسکول کا بیگ فوراً سے اتار کے رکھ دیتا ہے. اسی طرح جو بھی آپ کے دن کا بیگیج تھا, آپ کو یقین ہو کہ جب بھی کوئی آئے گا گھر میں تو اس کا وہ بیگیج اتر جائے گا. اور بحیثیت بیوی آپ کا کردار بہت اہم ہے. اسی لیے عورتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جہنم میں تعداد ان کی کیوں ہوں گے, کیونکہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ وہ باہر کن کن سرکمسٹانسز سے گزر کے آ رہے ہیں. اور گھر آ کر میں ایک ہی بات کروں گی کہ آپ اس کے لیے وہ جنگ نہ ہو, جو اتنی ساری جو جنگیں وہ لڑتا آ رہا ہے اور آپ ایک اور جنگ ہے جس کے ساتھ اس کا سامنا ہے, بلکہ آپ اس کے لیے وہ پناہ گاہ ہوں جس میں وہ محفوظ میں کر سکے, محفوظ فیل کر سکے. آپ اپنے بچوں کے لیے وہ امید کی جگہ ہوں جہاں پر انہیں پتا ہو کہ ہم کوئی بھی بات کریں گے تو ہماری ماں ہمیں جج نہیں کرے گی, بلکہ ہمیں سمجھا جائے گا, ہمیں بولنے کا موقع دیا جائے گا, ہمیں اچھے طریقے سے سمجھایا جائے گا. فیملی ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے. اور اسٹرانگ فیملیز ہوں گی تو ہی ایک اسٹرانگ سوسائٹی بنے گی. آج ہمارا جو بیسک فیملی یونٹ ہے وہ خراب ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے آگے سب چیزیں جو ہیں وہ خراب ہو گئی ہیں. اور اکثر ہم بات کرتے ہیں حقوق کی, تو اس کے لیے اگین کہ حقوق مانگنے سے زیادہ اپنے فرائض ادا کرنے پہ فوکس کیجیے. پھر آپ اس کو ریلیٹ کیجئے, وہ جو بگر پلان ہے آپ نے اس کا حصہ بننا ہے. آپ کی اس زندگی میں اس لیے نہیں ہے کہ آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں پریشان ہو کر اپنے آپ کو
تباہ و برباد کر لیں. اور پھر آپ کے لیے ریمائنڈر، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آپ کے اوپر جو سچویشن آئی ہے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ اس سے گزر سکتے ہیں. ایک اسکالر سے ہی میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے مطلب 1 to 1، ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایک لیکچر سن لی اور آپ کو کوئی ایڈوائس مل گئی، ایک ہوتا ہے کہ 1 to 1 آپ کو کوئی ایڈوائس مل جاتی ہے. اور وہ کیا تھی کہ 2 رکعت جو ہے وہ صلاۃ الحاجت پڑھنے کی آپ ہیبٹ بنا لیں. زندگی میں کبھی بھی پریشان ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی ایک چیز ہے جس نے آپ کے اندر ایک اضطراب پیدا کیا ہوا ہے، ایک کیوٹک سچویشن ہے، 2 رکعت نفل پڑھیں اور اس میں 2 سوراز پڑھیں، سورہ الضحیٰ اور سورہ الم نشرہ. ٹرسٹ می، آپ کا بوجھ ایسے لگے گا کہ آپ کندھوں سے اتر گیا. اور اس میں ایک خوبصورت آیت کے اوپر بات کروں گی، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ایک اس آیت کے بارے میں بھی ایک انٹرسٹنگ بات بتانا چاہوں گی کہ عربی میں ایک کہاوت ہے کہ کیا ملے گا ڈپینڈ کرتا ہے دینے والے پر. تو اب آپ امیجن کیجئے یہاں پر دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اب آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں کہ وہ آپ کو کیا دیں گے. لیکن یہ یقین ضرور ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آپ کو نوازیں گے اور انشاءاللہ وہ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. آپ تھوڑی سی بات کرتے ہیں ان سب کیوس میں فرام ایموشنل انہیریٹنس ٹو انٹینشنل ہیلنگ. آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ایک تصویر آ رہی ہے. بریفلی مجھے کون بتائے گا کہ اسٹوری کو، اس تصویر کو دیکھو آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ مختصر بات کرنی ہے. جی ہینڈ ریز کیجیے. جی ارا مختار. اس امیج کی ایک بات یہ تھی کہ ایلیفنٹ کو جب لے کر آتے ہیں نا تو ایلیفنٹ کا جو سائز ہوتا ہے دیٹ از لائک اٹس ہیوج، بٹ لیکن جب اس کو چھوٹے سے جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو اسے ایک کنڈی کے ساتھ باندھا جاتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ میں اس سے کھل نہیں سکتا. تو وہ اتنا بڑا جب ہو جاتا ہے، جب اس کا ماس اور انکریز ہو جاتا ہے، تب بھی اس کے ذہن میں نا یہی بات ہوتی ہے کہ آئی کین ناٹ لائک پول اٹ. ویری گڈ، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. بالکل. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایموشنل انہیریٹنس ہے کہ ایک ہاتھی تھا، اس کو بچپن میں ایک چھوٹی سی کیل کے ساتھ باندھا گیا اور تب وہ اس کو نہیں چھڑا سکا. اس کے بعد اس نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ اپنے آپ کو اس سے چھڑائے. حتیٰ کہ ابھی جو ہاتھی کا سائز ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کو نہیں نکال سکتا یا نہیں کر سکتا. تو یہی آپ کی جو آپ کا اگین جو ٹیسٹ تھا اس کی وجہ سے جو آپ کے اندر اضطراب ہے، ایک بے سکونی ہے، ایک نیگیٹیوٹی ہے، ایک سٹریس ہے، اس میں سے ہم بات کریں گے کہ اس میں سے نکل کر آپ کو انٹینشنل ہیلنگ کی طرف کس طرح سے آنا ہے. تو سب سے پہلے تو اپنے یہ بات کلیئر رکھیے کہ آپ کے جو سرکمسٹانسز ہیں وہ آپ کو ڈیفائن نہیں کرتے. آپ کی زندگی میں اگر کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آل ٹوگیدر آپ کی زندگی ٹھیک نہیں ہے. یا اگر آپ جیسے کہتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں کوئی فیلئر دیکھنا پڑ گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اوور آل آپ کے اندر وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. تو نیور لیٹ دا سرکمسٹانسز ڈیفائن ہو یو آر. اس کے بعد یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ایموشنل انہیریٹنس کی. تو کچھ ہمارے بلیفز ہوتے ہیں اور وہ کس طرح سے بنتے ہیں. کوئی آپ کی زندگی میں ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے جو بعد میں آپ کا ایک بلیف بن جاتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ اب اس کی میں آپ کو اگزامپل دوں گی کہ ایک بچہ ہے، اس نے اپنے والدین کو، ماں باپ کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا. کیا تھا؟ یہ ایک انسیڈنٹ تھا. اس سے اس کے اندر ایک ایموشن ڈیولپ ہوا. اس نے اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کر لیا. اس نے اپنے باپ کی تکلیف دیکھی، اس نے اپنی ماں کی تکلیف دیکھی. اس نے اس چیز کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر لیا کہ جب بھی ایسا ہوتا ہے تو یہ ساری سچویشن ہوتی ہے، اس طرح سے میرے پیرنٹس جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں. پھر کیا ہوا کہ اس نے انٹرپریٹ کیا، اس نے ایک خود اپنے آپ کو میسج دیا کہ ایسا کیوں ہوا ہے.
کہیں اس کے ذہن میں جو ہے وہ ایک بائسڈ تھاٹ آ گئی کہ شاید یہ جو شادی کا انسٹیٹیوشن ہے یہ ہے ہی ایسا. آج کل کے دور میں آپ دیکھیں کہ میجورٹی جو یوتھ ہے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی. کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ انہیں لگتا ہے کہ ہم باؤنڈ ہو جائیں گے یا یہ ایک ہیلدی ریلیشن شپ نہیں ہے. حتیٰ کہ ہمارا اسلام تو اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے. پھر کیا ہوا کہ جب وہ ایک کے بعد دوبارہ اس چیز سے گزرا تو اس نے اپنے ذہن میں ایک لائف لینس بنا لیا. ایک اوور آل وہ پورا جو انسٹیٹیوشن تھا میرج کا وہی اس کی نظر میں جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا. حتیٰ کہ کیا تھا 100 میں سے شاید کوئی ایک ایسی سچویشن تھی جو اس کے سامنے آئی لیکن اس کا پرسپیکٹو پورا چینج ہو گیا. تو امپورٹنٹ کیا ہے کہ یہی بلیف جو ہے وہ پھر انسان کا اوور دا پیریڈ آف ٹائم بنتا جاتا ہے. اور قرآن مجید میں بھی یہ چیز بیان ہوئی ہے سورہ الجن کی آیت نمبر 6 میں جہاں پر آتا ہے کہ جنوں سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا کہ انسان ہم سے ڈرتے تھے تو اس لیے ہم نے انہیں ڈرانا شروع کر دیا. تو کیا تھا؟ انسان نے پہلے ایک جسچر دیا اور پھر جنوں کو بھی جو ہے وہ اس سے ایک سمجھیں کہ شے مل گئی اور انہوں نے لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیا. اور اسلام یہی جو ایک سائیکل چلتا آ رہا ہے نا کہ ایک انسیڈنٹ تھا آپ نے اس کا ایک ایموشن ڈیولپ کیا پھر آپ نے اس کو انٹرپریٹ کیا پھر جب وہ ریپیٹ ہوا تو آپ کے ذہن میں ایک پورا لینس بن گیا. اسلام اس سائیکل کو توڑتا ہے. کس طرح سے توڑتا ہے؟ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 70 میں اور قرآن مجید میں بے شمار مقامات پہ ڈسکس ہوا ہے. جہاں پر بھی شرک کی بات ہوتی ہے تو لوگ کیا دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا. اور اللہ تعالیٰ آگے سے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد حق پہ نہیں تھے, وہ صحیح بات کی پیروی نہیں کر رہے. تو یہ جو ایک سائیکل چلتا آ رہا ہے نا اوور دا پیریڈ آف ٹائم, اس کو آپ نے توڑنا ہے. اور وہ کس طرح سے آپ توڑ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اگین اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونا سیکھیں. پھر قرآن کا مطالعہ, سیرہ کا مطالعہ اس نیت سے کریں کہ ان سٹوریز کو اپنے ساتھ ریلیٹ کیجئے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں میرے لیے کیا سبق ہے. جیسے قرآن کی ہم نے پہلے بھی بات کی تو بعض اوقات اگر کبھی آپ پریشان ہیں تو بس اٹھا کے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیں. آپ کے سامنے کوئی آیت آئے گی جو آپ کی اس ساری سچویشن سے آپ کو نکال دے گی انشاءاللہ. پھر کوئی ٹیکنیکس بھی آپ کو ایسی سکھائی جاتی ہیں, کوپنگ میکینزم جس کو کہا جاتا ہے, جس میں توکل کو اپنے اگین پریکٹس کیجئے. اب اپنے لیے جیسے ہم نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ توکل کیسے ڈیولپ ہوتا ہے جب آپ اپنا پرسپیکٹو بدلتے ہیں. تو زندگی میں کبھی بھی پریشان ہو اس سچویشن کو اینالائز کریں اور اس کے بارے میں اپنا پرسپیکٹو بدلنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ کو بظاہر لگ رہا ہے کہ سچویشن نیگیٹو ہے تو لازمی نہیں ہے کہ وہ سچویشن نیگیٹو ہو. اسی طرح دوسروں کو ان کی پریشانی میں, ان کے دکھ میں, ان کے لیے مرہم بننے کی کوشش کریں. اور پھر اس میں ابن القیم کا ایک میتھڈ بھی جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. وہ کیا ہے کہ ٹریٹمنٹ ود دا اپوزٹ. آپ کو دکھ ہے, آپ خوش رہنے کی کوشش کیجئے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ فوکس نہیں کر پا رہا, اپنے آپ کو مطلب چھوڑ نہ دیجئے کہ میں تو ایسا کر ہی نہیں سکتی, بلکہ اس کو ٹرین کیجئے کہ نہیں آپ نے یہ کرنا ہے. جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ نفس کو اپنے ٹرین کریں, تو اپنا جو بھی سچویشن ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں. اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ پین از انیویٹیبل بٹ سفرنگ از بائی چوائس. جو درد تھا, جو تکلیف تھی, جو پریشانی تھی وہ تو آنی کی آنی تھی, لیکن اگر آپ اس میں سفر کرتے ہیں یہ آپ کی چوائس ہے. اگر آپ سفر نہیں کرنا چاہتے تو کوئی چیز آپ کو سفر نہیں کروا سکتی. اس کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہیں. سب سے پہلے تو اس سچویشن کو ایکسیپٹ کر لیں, جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی. اور دوسرا گریٹیٹیوڈ کو اپنائیں. اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے, توکل ان دا ایج آف ٹراما. When I started counting my blessing, my whole life turned around. کہ جب میں نے اپنی نعمتوں کو دیکھنا شروع کیا تو میری زندگی بدل گئی. اب آپ
اپنا اگین کمپیریزن کیجئے، وہ جو ایک ٹیسٹ آپ نے ایک پیج پہ لکھا ہے، اس سیشن کے بعد کوشش کیجئے گا کہ اس کے پیرلر آپ وہ سب چیزیں لکھیں جو آپ کے پاس ہیں، وہ سب نعمتیں آپ لکھیں جو آپ کے پاس ہیں، اور ٹرسٹ می وہ لسٹ بہت بڑی ہوگی اس سے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج سجدہ شکر کیا ہے؟ ہینڈ ریز کیجئے۔ ٹھیک، چلیں، اچھا گمان رکھتی ہوں، 2 ہینڈ ریز کی ہوئے، لیکن مجھے امید ہے کہ چلیں اگر سجدہ شکر نہیں بھی کیا آپ نے تو آپ نے شکر ضرور ادا کیا ہوگا۔ تو اپنے لیے جو ہے وہ گول سیٹ کیجئے کہ میں نے اپنی شکر گزاری جو ہے وہ ایک عمل نہیں ہے، شکر گزاری ایک ہیبٹ نہیں ہے، شکر گزاری ایک لائف سٹائل ہے۔ جب آپ شکر گزار ہوتے ہیں نا، پھر آپ ہر چیز میں شکر گزار ہوتے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ ناشکرے ہوتے ہیں تو تب آپ ہر چیز میں ناشکرے ہوتے ہیں۔ تو شکر گزاری کا ایٹیٹیوڈ، ایک لائف سٹائل جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے سٹارٹ سجدہ شکر سے ہی۔ پھر جرنلنگ جو ہے وہ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اپنے بارے میں لکھیے، سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ تو آج کے لیے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہمیں، اور کل کے لیے بسم اللہ کہ ہم نے اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کرنا ہے۔ اچھا، اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں آج کے جنزیز کے بارے میں، آج کل کا جو کلچر ہے اس کے بارے میں، وائبز، ویلیڈیشن، اور ایٹ دا سیم ٹائم وائڈ، جو اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں ایک کمی آ گئی ہے۔ آج کل جو ہے نا وہ وائب والا کلچر ہے، کوئی بھی چیز ہے جب تک وہ آپ کو وہ اسپیسیفک فیل نہیں دیتی، وہ وائب نہیں دیتی، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اور پھر ویلیڈیشن، آپ کے انسٹاگرام پہ، آپ کے فیس بک پہ تو اتنے زیادہ فالوورز ہیں، لیکن آپ کا کوئی بھی ایک ایسا دوست نہیں ہے جس کے اوپر آپ ریلائی کر سکیں۔ پچھلے کچھ ٹائم میں آپ نے بہت سارے سیلیبریٹیز کی خبر سنی ہوگی کہ ایک ایک مہینے بعد ان کی جو ہے وہ لاش ملی ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ دیکھیں تو انسٹاگرام پہ ان کے اتنے فالوورز ہیں، ہر جگہ ان کی فالوورشپ اتنی زیادہ ہے، تو کیا کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے ان کو آگے بڑھ کے جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی ہو، ہیل کرنے کی کوشش کی ہو، یا ایٹ لیسٹ ان کا پتہ کرنے کی کوشش کی ہو؟ اور دوسروں سے زیادہ سب سے اہم ذمہ داری تو فیملی کی آ جاتی ہے نا، تو اپنے لیے ایسے گھر بھی بنانے ہیں ہم نے، اور دوسرا ایز اے سوسائٹی اس کو جو ہے وہ لے کر چلنا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں، آپ اپنی میریٹل لائف سے بہت سیٹسفائیڈ ہیں، اچانک آپ کے سامنے ایک ریل آتی ہے جس میں آپ کو کچھ ایسا دکھایا جاتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی تو شادی شدہ زندگی بالکل بھی ٹھیک نہیں جا رہی، اور آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ ہی جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے۔ آئیڈیل ہسبینڈ تو اس طرح کی ہوتی ہیں، میری زندگی میں تو آئیڈیلزم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر اپنے آپ کو سیف محسوس کرتی ہیں، لیکن آپ کے سامنے کوئی ایسا ایک شارٹس آتا ہے جس میں آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اصل جو لوگوں کی اپریسیشن ہے وہ تو اس کو مل رہی ہے جو اپنا آپ دکھا رہی ہے، جو لوگوں کے سامنے ہے ہر چیز، اور آپ کی جو ساری محنت تھی وہ ایک سیکنڈ کے لیے کوشچن بن جاتی ہے کہ کیا میں ٹھیک ہوں، یا کیا میں اس دور میں سروائیو کر سکتی ہوں۔ آپ پورا دن اپنے گھر والوں کا خیال رکھتی ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں، آپ کے پاس ایک بہت اچھی ڈگری ہے، پھر آپ کے سامنے کوئی ایسی پوسٹ آتی ہے جہاں پر آپ کو پتا چلتا ہے کہ کسی اور کے پاس یہی ڈگری ہے اور وہ تو اتنا کما رہی ہے، اور آپ اپنے آپ سے سوال کرتی ہیں کہ میری زندگی کا کوئی فائدہ ہے؟ ایک کوئی ایسا انسان ہے جو اپنی ایک تصویر سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے اور اس کو ہزاروں لاکھوں لائکس آ جاتے ہیں،
اور اس کے مقابلے میں آپ ہیں جو آپ صبح سے شام تک کچھ کر رہی ہیں اور آپ کو کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا، تو آپ اپنے آپ سے سوال کرتی ہیں کہ ایم آئی ورتھ اٹ؟ کیا میری زندگی کا کوئی فائدہ ہے؟ کیا میری ذات کا کوئی فائدہ ہے؟ تو وہاں پر آپ کے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ ان کی آڈینس جو بھی ہو، آپ کی ایک ہڈن آڈینس ہے جو کہ فرشتے ہیں. آپ کو شاید اس طرح لائکس نہ مل رہی ہوں، آپ کو شاید اس طرح سے اپریشیٹ نہ کیا جا رہا ہو، آپ کو شاید اس طرح سے انکریجمنٹ نہ مل رہی ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کچھ کام کر رہی ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنریشنز کو سنوارنے کے لیے چن لیا. لوگ تو کسی ایک کی زندگی سنوار دیں تو انہیں لگتا ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ اچیو کر لیا، تو آپ تو نسلیں سنوارنے کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کر لیا. تو جو کچھ آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے وہ سب سچ نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو قرآن مجید میں بہت جگہ پر آیا ہے کہ دنیا کی جو استھیٹیکل اور ہے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے. اور قرآن کیا کہتے ہیں کہ لعب اور لہو بیکار کی چیزیں ہیں، کھیل تماشے کی چیزیں. تو دنیا کے سٹینڈرڈز آپ کو کبھی بھی ڈیفائن نہیں کرتے کہ آپ کیا ہیں. اس کے علاوہ جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں اس نفسا نفسی کے دور میں، سب سے پہلے تو اپنے دل کے اوپر کام کیجیے. اگین کہ وہاں پہ لائکس کے چکروں میں اور لوگوں کی اپریسیشن کے چکروں میں کہیں پہ ہم اپنے دل کی اصلاح کو تو بھول گئے ہیں، ہم اپنی نیت کو بھول گئے ہیں. تو اپنے دل کو جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرنا کیجیے. unplug yourself from the vibe culture. آپ دنیا کو پلیز کرنے کے لیے نہیں رہ گئے. پھر اپنے آپ کو ایموشنلی ریگولیٹ کریں. آج کل کی جو جنریشن ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ انڈیورنس بہت کم ہو گئی ہے، برداشت کم ہو گئی ہے، اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو سوسائڈل ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہو گیا. ایک سیکنڈ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کا بچہ فل ہائی ہے اور ایک سیکنڈ میں وہ اتنا لو ہے کہ اللہ معاف کرے اس کو اس طرح کی نیگیٹو سوچیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو کیا ہے کہ اپنے آپ کو ایموشنل سٹیبلٹی کی طرف لانے کی کوشش کریں. اور یہاں پہ ہم اینڈ بھی کرنا چاہیں گے ایک دعا کے ساتھ. کس کی دعا ہے یہ؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حضرت ابراہیم علیہ السلام. بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اور کب مانگی تھی انہوں نے یہ دعا؟ جب جب آگ میں ابراہیم ڈالے جا رہے تھے، جب وہ آگ میں ڈالے گئے تھے. بالکل جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو تب آپ نے یہ دعا کی تھی. اب آپ امیجن کیجئے کہ آپ کی اور میری زندگی میں تو ایسی کوئی سچویشن نہیں آ رہی، آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہے تو وہی آگ کیا بن گئی ہے؟ ٹھنڈی بھی ہو گئی ہے اور اس سے نکلنے کا راستہ بھی بن گیا ہے. تو توکل از ناٹ اباؤٹ اسٹینڈنگ ٹال، اٹ از جسٹ اباؤٹ اسٹیپنگ فارورڈ. لازمی نہیں ہے کہ آپ توکل میں ہمیشہ بہت اسٹرانگ ہوں گے، بہت مضبوط ہوں گے. جب کچھ نہیں نظر آ رہا بس وہ ایک اگلا اسٹیپ جو ہے وہ آپ نے لے لینا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے نہ آپ کو چھوڑا ہے، نہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوئے. تو ایمان آپ کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پلانز کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین رکھیے. آج کا سیشن اینڈ کرنا چاہوں گی ایک حدیث کے ساتھ. توکل کے بارے میں ہی آتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرو اس طرح جیسے پرندے کرتے ہیں تو وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تم اندازہ نہیں کرتے. ان پرندوں کی طرف دیکھو جو صبح خالی پیٹ اڑتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. ابن ماجہ کی حدیث ہے. تو اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا خیال رکھا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا خیال رکھا تھا کہ جب ان کے سامنے ایک دریا تھا، پیچھے ان کے فرعون کی فوج تھی
اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کے لیے راستہ بنا دیا تھا. وہ ہزاروں لاکھوں پرندے جو جب صبح گھر سے نکلتے ہیں تو ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب واپس آتے ہیں تو ان کے اسٹمک فل ہوتے ہیں. تو پھر آپ کو ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہ رب جو ان سب چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں وہ آپ کا خیال نہیں کرے گا؟ آپ کے ٹیسٹ، آپ کے امتحان، آپ کی زندگی کی آزمائش، وہ سب آپ کو ایک خاص مقام اور مرتبے پہ لے کے جانے کے لیے. جیسے حدیث کا یہ ایک مفہوم ہے کہ بعضوں کا اسپیسیفک جگہ رکھی ہوتی ہے اور انسان اپنے عمل سے، اپنی عبادت سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو وہ مقام اور مرتبہ مل جاتا ہے. اور ایک اور حدیث جو مجھے ہمیشہ بہت موٹیویٹ کرتی ہے وہ یہی ہے کہ جو انسان جس چیز کے لیے پیدا ہوتا ہے وہ اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہے. اگر آپ کی دنیا کے لیے اگر آپ پیدا کیے گئے ہیں تو آپ کی دنیا آسان ہوگی، لیکن اگر آپ آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو آپ کی آخرت، آپ کی دنیا کبھی بھی آسان نہیں ہو سکتی. ایک جگہ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے مطابق جو ہے وہ زندگی ضرور گزارنی ہے. تو آپ کیا پریفر کریں گے، دنیا کی زندگی یا آخرت کی زندگی؟ دنیا کی زندگی میکسیمم آج کل کیا ہے عمر ہے، 50 60 70 100 سال میکسیمم لگا لیجئے. اور آخرت کا ایک دن بھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ انسان کہے گا کہ شاید وہ ایک پہر دنیا میں گزار کے آیا. اپنے غموں کو، اپنی تکالیف کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنے ڈر کو آئیڈینٹیفائی کیجئے اور انہیں اپنی اسٹرینتھ بنائیے. اپنے آپ کو اس گریٹر پلان کا حصہ بنائیے اور انشاءاللہ آپ کی سب چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام.